میں یہاں موجود ہوں اڈیالہ جیل میں، اڈیالہ جیل کے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، جہاں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں میڈم علیمہ خان یہاں تشریف فرمائے ہیں، اور ان کے ساتھ ورکرز اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پہ موجود ہیں، مگر ان کی ملاقات کو انلیگلی یہاں بلڈوز کرنے کے لیے پولیس کی باہری نفری کو یہاں تعینات کیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں اب آنے والے حالات جو 1-2 گھنٹے میں ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی ہے۔ ادھر کہتے ہیں میں ورکر کا اٹھاتا ہوں۔ میڈم میجر صاحب کہاں ہیں؟ جی میرے صاحب کی تو بیڈ ریسٹ پہ تھے جی، ان کو 3 منتھس کے لیے بیڈ ریسٹ تھا، ان کی نوز بلیڈ ہو گیا تھا کافی زیادہ جی، تو اب الحمدللہ از فائن، اور اب وہ انشاءاللہ 8 کی اپنی ہم پوری موبلائزیشن کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ہمیشہ کی طرح اٹک جو ہے انشاءاللہ نمبر 1 پہ ہوگا پوری۔ اللہ ان کو صحت دے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں پہ مشکلات ہیں، تو میجر صاحب کو ایکسپیکٹ تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں ہوں۔ جی لیکن ظاہر ہے میرے صاحب میں نے جس آپ کو بتایا کہ ان کی نوز بلیڈ بہت زیادہ ہو گیا تھا، ان کا MRI اور اسکینز وغیرہ ہوا، وہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ پہ تھے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرے صاحب ہوں یا میں ہوں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ میں بھی میجر صاحب کی نمائندہ ہوں، اور پورا ضلع اٹک جو ہے وہ میرے صاحب کا نمائندہ ہے، اور وہ ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں لوگ، اور ہدایت انہی کی ہوتی ہے، انسٹرکشن انہی کی ہوتی ہے، اور گائیڈ لائن انہی کی ہوتی ہے۔ میڈم ایک اور آپ سے کوشچن ہے کہ یہ ورکرز جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، یہ ان کی آواز ہے کہ بہت ساری لیڈرشپ جو پاکستان تحریک انصاف کی، جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تھی تو وہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، آج جب پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت ہے تو وہ لوگ غائب ہیں، اس کے اوپر آپ کی کمنٹس؟ سب سے پہلے میں تو اپنی بات کروں گی کہ جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تھی تو تب بھی ہم اقتدار میں نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اٹک کے جو حالات تھے اس وقت بھی ہمیں، اب یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، لیکن اس وقت بھی اٹک کے ساتھ سب سے زیادہ ناانصافی کی گئی، اور میرے والد نے 3 سیٹوں سے بھاری اکثریت سے الیکشن جیتا، لیکن وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف سے جو باہر سے امپورٹ ہوئے ہوئے لوگ تھے جو اب واپس باہر ہی چلے گئے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اٹک کو محروم رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب خان صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا تو میرے والد کا یہ ایک اصولی موقف تھا خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہنے کا، اور وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، اور پھر آپ نے بھی دیکھا کہ خان صاحب نے اٹک کی دونوں جو نیشنل اسمبلی کی ٹکٹس تھے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہر بندے نے بہت برداشت کیا، لیکن آپ اگر پچھلے 2 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جتنا کاروباری نقصان، جتنا ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہمارے کاروبار بند ہو گئے، اور میرے خیال سے صرف وہ واحد میری میجر طاہر صادق کا خاندان ہے کہ جن کے میرا ایک بھائی ہے، 2 ہم بہنیں ہیں، میری والدہ سمیت کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر دہشت گردی کی FIR نہ ہوئی ہو۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، اور جب بھی کوئی کال آتی ہے تو اٹک اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ماشاء اللہ۔ آپ جب بھی میں نے دیکھا یہاں پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ یہاں آپ ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں، آج بھی یہاں تشریف فرمائیں، کیا کہیں گے؟ آج بھی ملاقات آج ہو جائے گی یا نہیں ملاقات کرنے کی جائے گی؟ امید پہ دنیا قائم ہے، ہم یہی امید لے کے ہمیشہ آتے ہیں کہ ملاقات یہ کروائیں گے، اور ان کو کروانی چاہیے۔ اتنا فستائیت جو ہے، جو یہ اتنی دکھا رہے ہیں، یہ ان کے اپنے گلے پڑے گی، یہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ہم سب جو ہے وہ اس لیے آتے ہیں کہ ملاقات ہو، جو ہماری خان صاحب کی بہنوں کا آئینی، قانونی، اخلاقی، مذہبی حق ہے۔ بہت شکریہ۔